تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی یا باپ کی؟ کچھ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں بیوی وہ سنبھالے بچوں کو، بیوی کہتی ہے کہ نہیں شوہر سنبھالے بچوں کو، بچوں کا باپ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کون کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ بھی کرے اور ماں بھی کرے۔ ماں باپ والدین کی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ماں کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ باپ تو بیچارہ کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، صبح نکل جاتا ہے، شام میں بیچارہ شام میں یا رات میں لوٹتا کما کر کے، روزی روٹی کا انتظام کر کے، دن بھر کے دھکے کھا کر کے۔ تو بچہ تو گھر میں، معصوم بچہ کس کے حوالے؟ کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ گھر میں کون ہے؟ ماں ہے۔ تو زیادہ دیر تک تو ماں ہی بچوں کے پاس رہتی ہے، لہذا بچہ تو وہی سیکھے گا جو ماں سے دیکھ رہا ہے، اور زیادہ وقت تو ماں کو ہی مل رہا ہے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے ماں کے گود کو پہلا مدرسہ یا پہلا اسکول کہا گیا، کہ بچے کا پہلا اسکول، کسی بچے کا پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ باپ کا گود نہیں کہا گیا، ماں کی گود کو کہا گیا کہ وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے، اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے، کیونکہ بچہ ماں کے پاس ہی ہے، ماں کے گود میں ہے، ماں کے آس پاس ہی وہ پورا دن پوری رات گزارتا ہے وہ، اس لیے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے، یہ بات سچ ہے۔ لیکن باپ کی بھی ذمہ داری ہے، وہ غافل نہ ہو، بچے پر نظر رکھے، اور جتنا زیادہ اس سے ہو سکے وہ اصلاح کرنے کی اور تربیت کرنے کے لیے وقت نکال کر کے اس کی کوشش کرے۔ کیا دلیل ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا دلیل ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2554، صحیح مسلم حدیث نمبر 1829۔ بہت عظیم حدیث ہے، دیکھیے تربیت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ، یہ لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ، تم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے عام بات ہے، اس کے اندر تمام انسانوں کا جا رہا ہے، الا کلکم راعٍ، تم سب کے سب ذمہ دار، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب کے سب ذمہ دار ہو اپنے ماتحت کے، یعنی جو بھی آپ کے ماتحت ہے، یعنی آپ کے انڈر جو بھی رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، یا آپ کے بھائی بہن ہیں، جو کوئی بھی آپ کے انڈر میں رہ رہے ہیں، آپ کے ماتحت میں ہے، آپ کی کفالت میں ہے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی نگرانی میں ہے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت پوچھے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ نے ان کے بارے میں کتنا خیال رکھا، کتنا دھیان دیا، کتنی ذمہ داری آپ کو اپنے نبھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کا نام لے کے الگ سے کہا ہے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اس میں سارے لوگ آ گئے، عورت مرد سب، ہر قسم کے رشتہ دار، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کا الگ سے پھر اسپیشل نام لے کر کے بھی کہا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالامیر الذی علی الناس راع، تو جو امیر ہے، یعنی جو خلیفہ ہو، جو امیر المؤمنین ہو، یا جو بادشاہ ہو، یا جو راجہ ہو، یا جو حاکم ہو، جو لیڈر ہے، وہ ذمہ دار ہے عوام کا، پبلک کا۔ جو پبلک کا ذمہ دار بنا، چاہے وہ امیر المؤمنین بنا ہو، خلیفہ بنا ہو، بادشاہ بنا ہو، حاکم بنا ہو، پرائم منسٹر بنا ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، مکھ منتری جو بھی ہے، تو وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، پبلک کا، کیونکہ وہ ذمہ دار بنا ہوا، حاکم بنا ہوا ہے۔ اب اس پر ذمہ داری ہے کہ اپنے پبلک کا خیال رکھے، اپنے ماتحتوں کا، پورے لوگوں کا خیال رکھے، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کی ذمہ داری وہ ادا کرے، اس کے لیے کیا فیسلٹی وہ دے سکتا ہے، کیا آسانی پیدا کر سکتا ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی ذمہ داری ہے بادشاہ کی، وہ حاکم کی، کہ وہ اس کا خیال رکھے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، مکھ منتری ہو، پی ایم ہو، سی ایم ہو، جو کوئی بھی ہے، یا بادشاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے حکومت تو حاصل کر لی، لیکن لوگوں کا کتنا خیال رکھا ہے، لوگوں کی ترقی کے لیے کیا کیا، لوگوں کے جو حقوق تھے وہ حقوق تم نے کہاں ادا کیے؟ اگر ادا نہیں کیا ہوگا تو اللہ پکڑے گا، سے پوچھے۔ لوگ دیکھیں آج لوگ مرتے نا حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، حالانکہ خطرناک چیز ہے، اس کو لڑنے والی بات نہیں ہے، اس سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو بنائے بھی کہ سی ایم بن جاؤ، پی ایم بن جاؤ، مکھ منتری بن جاؤ، مکھیا بن جاؤ، نیتا بن جاؤ، انسان کو بھاگنا بھی چاہیے، نہیں مجھے نہیں بننا، کیونکہ اگر بن گیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ایک حساب لے گا آپ سے کہ آپ نے پبلک کا کتنا خیال رکھا، اور نہیں بنے تو بچ گئے اس ذمہ داری سے۔ یہ ذمہ داری والا کام ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والا کام ہے، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ منصب۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو بھی دیندار اچھے لوگ ہوتے ہیں اس سے دور رہتے ہیں، چلے دور۔
اچھے لوگ کبھی بھی کرسی کے وہ لڑائی نہیں کریں گے، جو لڑائی کرے وہ اچھا دیندار انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ جو امیر بنا، جو بادشاہ بنا، جو ذمہ دار بنا لوگوں کا، تو وہ ذمہ دار ہے لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اس کی رعایا کے پبلک کے بارے میں۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، جو آدمی ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیٹا کا، اپنی بیٹی کا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور اسے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن کہ تو نے بیوی کا کتنا خیال رکھا، بیٹے کا کتنا خیال رکھا، بیٹی کا کتنا خیال رکھا، ان کے حقوق کو کتنا ادا کیا، کہاں پر کمی بیشی کی ہے، ان کی تربیت، سب کچھ، یہ نہیں کہ صرف خیال مطلب کھانا پینا، کھانے پینے کے علاوہ بھی کہ دینی تربیت کتنی دی۔ کتنی بار آپ نے پوچھا بیوی سے نماز پڑھتی ہو یا نہیں، بیٹوں اور بیٹیوں سے نماز پڑھتی ہو یا نہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہو یا نہیں، دین کو کتنا عمل کر رہے ہو، سب کچھ اس میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ کھانے پینے کے علاوہ، حقوق کے علاوہ، یہ سچ یہ ہے کہ دین کے بارے میں بھی آپ نے کتنا ان کا خیال رکھا، دینی تربیت کی اور دین پر چلانے کی کوشش کی، بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، بھائی بہن کو بھی، اور جو بھی آپ کے انڈر میں آتے ہیں، آپ کی کفالت میں جی رہے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اب ذمہ دار ہیں اس کے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، اب ایسا نہیں کہ صرف مرد سے پوچھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی سے بھی پوچھا جائے گا، خاتون سے بھی پوچھا جائے گا، ایک ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھا، اپنے شوہر کے حقوق کتنے اس نے ادا کیے، اپنے بچے کا حقوق کتنا ادا کیا، بچے کا کتنا خیال رکھا۔ ایک ماں سے بھی، ایک بیوی سے بھی سوال ہونے والا ہے، تو ایک بیوی بھی گھر کے اندر، ایک عورت بھی گھر کے اندر، وہ بھی مسئول ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اس پر فرض ہے کہ وہ گھر کی دیکھ ریکھ اچھے سے کرے، بچے کی اچھی تربیت کرے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کا خیال رکھے، اپنی ذمہ داریوں کی نبھائے، شوہر کا جو مال ہے گھر کے اندر، جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو سامان ہے، اس کی حفاظت کرے، اس کو اڑائے نہیں، اس کو یوں ہی بانٹے نہیں بغیر کے، کسی کو اٹھا کے دے نہ دے، پھینک نہ دے، نقصان نہ پہنچائے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بیوی ایسی ہے جو کھانا زیادہ بنا بنا کے پھینکتی ہے، کھاتی کم ہے پھینکتی زیادہ ہے، قیامت کے دن ایسی بیوی سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں کمپنی میں تو ہی آپ ذمہ دار ہیں، بیوی ہے تو مہارانی جو چاہے کر لے، نہیں۔ ایک بیوی گھر کے اندر اگر شوہر کے سامان کا صحیح سے استعمال نہیں کرتی ہے، برباد کرتی ہے، اس کا کھانا پینا برباد کرتی ہے، گھر کے سامان کو توڑتی پھوڑتی ہے، یا نقصان کرتی ہے، یا لاپرواہ بنی ہوئی ہے، نقصان ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، بجلی میں زیادہ آ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ایسی خاتون سے، ایسی بیوی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بیوی بھی ذمہ دار ہے کہ گھر شوہر کے سامان کو، اس کے گھر کو کتنی حفاظت سے چلا رہی، ہاں جتنی ضرورت استعمال کرے، کھائے پیے جتنا اس کو چاہیے، لیکن برباد نہیں کر سکتی، فضول خرچی نہیں کر سکتی، اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ضائع کرتی ہے بیوی، اگرچہ وہ نمازی تہجد گزار ہے، اگر شوہر کے مال میں اگر اس نے گڑبڑی کی ہے یا نقصان کرتی ہے، فضول خرچی کر رہی ہے، تو ایسی عورت سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھا جائے گا۔ اور ایسی ماں، ایسی بیوی جو اپنے بچوں کا صحیح سے خیال نہیں رکھتی ہے، کھانا پینا صحیح ہے لیکن بچے کی پڑھائی ہے، بچے کی تعلیم ہے، بچے کی تربیت ہے، اس پر اس کا دھیان نہیں ہے، اس کا دھیان صرف میک اپ پر ہے، اس کا دھیان صرف کپڑوں پر ہے، اور بچوں کی فکر نہیں ہے تربیت دینے پر، پڑھانے لکھانے پر، تو ایسی عورت سے قیامت میں پوچھا جائے گا، وہ ذمہ دار ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سوال کرے گا۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، یہ عورت ذمہ دار ہے، ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ شوہر کا کتنا خیال رکھا، اپنے بیٹا اور بیٹیوں کا کتنا خیال رکھا، یا جو بھی اس کے گھر کے اندر، اس کے انڈر میں تھے، اس کے ماتحت تھے، اسے کتنا خیال رکھا، کتنے حقوق ادا کیے، یا کتنے اس کے اندر زیادتی کی۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ، اسے جو غلام ہوتا ہے، یا آج کے حساب سے کہے کہ جو کام کر رہا ہے، امپلائی ہے، مزدور ہے، جو کام کر رہا ہے، اگر اس نے مالک کے سامان میں اگر صحیح سے اس کا استعمال نہیں ہے، گڑبڑی کیا، تو اس سے پوچھا جائے گا، ذمہ داری اس کی حفاظت کر، اس کو فرض ہے کہ اپنے مالک یا جہاں کام کر رہا ہے اس کے مال کی حفاظت کرے۔ وہ مسئول عنہ، اس سے بھی پوچھا جائے گا، ایک کام کرنے والے انسان سے بھی، اگر اس نے کچھ گڑبڑی کی ہوگی، چلو مالک کا ہے، سیلری ٹائم پہ نہیں دے، اس کا سامان توڑ دو، کچھ پھینک دو، نقصان پہنچا دو، بکری چرا رہا ہے، ایک بکری ذبح کر کے چپ چاپ کھا لو، کسی کو بیچ دو، یا کمپنی میں کوئی سامان پڑا ہوا ہے، بھنگار ہے، پرانا استعمال کا سامان ہے، چپ چاپ چھپا کر کے بیچ کے چلے آئے، حرام ہے، جائز نہیں آپ کے لیے، آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو پکڑ لیا گیا اللہ کے، بھائی آپ کا نہیں لیکن آپ کے مالک کا ہے نا، جو آپ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری اس کی حفاظت، اگر چوری کرنے آیا تو اس کو بچائیے، اتنا آپ سوچ سکتا ہے، نہیں تو مالک کو بتائیے، اب خاموش ہے اور اس کے اندر چوری ہو رہی ہے، اب خاموش ہے، گڑبڑی ہو رہی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ، آپ دکان میں کام کر رہے ہیں،
دکاندار بیچارہ چلا گیا, آپ کام کر رہے ہیں, آپ سامان کو سستے میں آپ نے بیچ دیا چھپا کر کے, کچھ پیسہ آپ نے رکھ لیا, تو کہیں اگر آپ گڑبڑی کر رہے ہیں, آپ کے انڈر میں وہ ہے, آپ اس کے ذمہ دار, آپ سے پوچھا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پھر حدیث کے آخر میں پھر سے کہا, الا فکلکم راعین, یاد رکھو, سمجھ لو اچھے سے کہ تم سب کے سب ذمہ دار, تم سب کے سب ذمہ دار ہو. وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر ایک انسان سے اس کی رعایا کے بارے میں, اس کے ماتحت کے بارے میں, اس کے انڈر جینے اور رہنے والے لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنے حقوق کو ادا کیے, کتنا ان کا خیال رکھا, اور کتنے اچھے سے تم نے اچھا معاملہ کیا. تو بہت عظیم حدیث ہے یہ, تربیت کے بارے میں, ذمہ داری کے بارے میں, شوہر کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں اس کے اندر ہے, حکومت کے بارے میں ہے. بہت ہی عظیم حدیث ہے یہ. انسان اگر اس پر غور کرے تو سب کی اصلاح اگر ہو جائے گا, اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو بہت بڑی انسان کی کامیاب پکڑ ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہ حدیث بہت ہی اہم ہے, بنیادی حدیث ہے, جس میں چاہیے والدین کو کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں لاپرواہی یا کوتاہی نہ کرے, اچھے سے ان کی تربیت کرے.